اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ یہاں پہ اچھے لوگ بھی ہیں، محنتی لوگ بھی ہیں، اور لوگ مشن پہ بھی ہیں جو چاہتے ہیں ہمارا ملک اچھا ملک بنے، دنیا کی نظر میں اچھا نظر آئے۔ ان میں سے ایک صاحب ہیں ڈاکٹر نیاز احمد خان صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ایک مشن پہ ہیں، جنہوں نے ایک فارمولہ بنایا ہے، ایک پیکج دیا ہے تاکہ پاکستان ترقی کرے، اور ان کے پیکج کے حساب سے پاکستان 30 دن میں دنیا کا سب سے رئیس ملک بن سکتا ہے۔ وہ یہ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے دعوے ریکگنائز بھی کیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان کے یہ دعوے سمجھ نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ ایک جادو کی چھڑی ہے، لیکن ابھی تک جتنی ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ انالائز کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بھی بات کرتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک وزن ہے، پڑھے لکھے آدمی ہے، ڈاکٹر ہیں، 3 یونیورسٹیوں نے، امریکن یونیورسٹیوں نے انہیں PhD کی ڈگری دی ہے۔ تو آج ہم ان سے کچھ اور پوچھیں گے اسی سلسلے میں کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں کتنا وزن ہے، اور پاکستان کس طرح ایک مفید ملک بن سکتا ہے۔ اور ہمیں ان کی بات اس لیے غور سے سننی چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب مشن پہ ہیں، پاکستان کو اچھا بنانے کے مشن پہ ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسا نہیں کر رہے، ڈاکٹر صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، سب خیریت ہے الحمدللہ، سب ٹھیک ہے جی بہت بڑا مشن ہے آپ کا۔ جی مشن تو بڑا ہے، بس دعا کریں کہ اس مشن میں سب کی دعا، پورے پاکستان کی دعا آپ کے ساتھ ہے۔ کامیاب کرے۔ آپ اپنے پہلے دعوے بتا دیں ہمیں، جی دعوے پہ، تاکہ ہر پروگرام سے پہلے ہم آپ سے دعوے پوچھتے ہیں، جلدی سے ہم اپنے دعوے میں بریف کر دیں، جی جی پھر اس کے بعد ہم سوالات کریں گے۔ دیکھیں جی 30 دن کے اندر یہ سارے جو کام ہوں گے جو 30 دن کے اندر ہوں گے، وہ کیا ہے کہ 30 دن کے اندر آپ کو 50 لاکھ آدمیوں کو ملازمتیں ملیں گی اور گورنمنٹ ایک پیسہ اسپینڈ نہیں کرے گی ان کے اوپر۔ نمبر 2 کہ 24 گھنٹے کے اندر گورنمنٹ کو کم از کم 3-4 سال کا بجٹ ان کی جیب میں ہوگا۔ تیسرا جو مین دعویٰ ہے وہ کہ 1 مہینے کے اندر کم از کم 100 ارب یورو پاکستان کی جیب میں ہوگا۔ چوتھا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کی جو مہنگائی ہے، جو کمر توڑ مہنگائی ہے، وہ ایک دم ختم ہو جائے گی، آپ کو ہر چیز 1/3 قیمت کے اوپر ملے گی۔ ہر گورنمنٹ کے جتنے بھی مصروفیات ہیں، جتنے بھی ٹیکسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ پھر سب سے بڑا جو ہے ٹیررزم جو ہے اس کو ہم نے 3 مہینے کا موقع دیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، ڈرون حملے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑا دعویٰ جو ہے کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو ہم نے واپس لانا ہے، اور وہ انشاءاللہ ہم ضرور لائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے دعوے ہیں۔ جی لیٹ سپوز کہ آج سے یا کل سے آپ پرائم منسٹر ہیں، جی آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، جی اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ دیکھیں جی پرائم منسٹر کرسی بیٹھنے سے پہلے یہ تو بڑی ہیوی کرسی ہے، میں اس پروگرام کو پہلے امپلیمنٹیشن کرسی پہ بیٹھے بغیر تو نہیں ہو پا رہا نا؟ نہیں ہو نہیں سکتا۔ تو آپ کرسی پہ بیٹھ چکے ہیں، لیٹ سپوز آپ کرسی پہ بیٹھ گئے ہیں، جتنے بھی کارندے ہیں وہ سب آپ کی بات سن رہے ہیں، جی اب آپ کیا کریں گے؟ اب دیکھو جی ہم نے تو پیپر کے اندر دینا ہے کہ یہ ہمارے دعوے ہیں۔ اچھا سب سے پہلے آپ دیں گے پیپر کے، نہیں دعویٰ تو اب آپ نہیں کر رہے، اب تو آپ کام کر وہ جو دعوے کے اندر پیپر کے اندر دعوے ہوں گے نا، ایسے تو لوگوں کو نہیں پتا چلے گا۔ پیپر کے اندر سارا پالیسی بنائیں گے نا، پالیسی ہے پیپر کے اندر آ جائے گی، ایک آپ نے پالیسی بنا لی آن پیپر، اور پیپر، اور اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس ہوگی، اچھا ساری میڈیا جو اکٹھا ہوگا، یہ میڈیا اکٹھا ہو گیا، اور کیا کہیں گے جی آپ جتنے بھی سوال کر سکتے ہیں کریں۔ پہلے آپ میڈیا کو سیٹسفائی کریں گے پھر اس پہ کام کریں گے؟ وہ تو ایک دن ہوگا جب شام کو پریس کانفرنس ہوگی، دوسرے دن سب پیپرز میں آ جائے گا، تو ہر آدمی پیپر کو سن لے گا، دیکھ لے گا، اور انوائٹ کریں گے بھئی کوئی ہے اس کے اوپر، کوئی اگر ہمیں بتائے کہ کسی کو کوئی غلط فہمی ہو یا کچھ ہو، ہم ان کو پروو کریں گے 30 دن کے اندر۔ یہ ساری چیزیں پروو کرنی ہے ہم نے۔ اگر غلط فہمی ہوئی، جیسے کالا باغ ڈیم اس لیے نہیں بن سکا کہ بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی تھی، تو پاکستان کا نقصان ہو گیا ایک طرح سے، تو اگر غلط فہمی ہوئی، 2-3 لوگوں کو غلط فہمی ہوئی، تو پھر آپ بیٹھ جائیں گے؟ نہیں جی دیکھنا غلط کالا ڈیم کو ساتھ لے کے چلیں گے یا ڈکٹیٹ کریں گے؟ نہیں جی ڈکٹیٹ والی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا بہت پروگرام، سارے لوگ آپ کی بات نہ مانیں پھر آپ کیا نہیں کریں جی گے؟ وہ مانیں گے، خود ان کا بھلا ہے، غریب کا بھی امیر کا بھی، اس میں اپوزیشن میں وہ تو نہیں وہ بھی مانیں گے، وہ بھی مانیں گے، وہ پروموٹ ہونے دیں گے؟ وہ ہوں گے، وہ خود آج وہ اپوزیشن سے ہٹ جائیں گے، اپوزیشن جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گی، کہ ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کریں گے ایک پریس کانفرنس، ایک کانفرنس کر تاکہ دنیا آپ کے ساتھ ہو جائے۔ ناٹ اونلی دیٹ، ساری دنیا سن رہی ہوگی، ساری دنیا سن رہی ہوگی، اس لیے سن رہی پریس کانفرنس دنیا کیوں سن رہی؟ اس لیے سن رہی ہوگی کہ یہ پاکستان یہ کیا، یہ جادو کی چھڑی کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی امپلیمنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا۔ نہیں جی دعوے تو پریس کانفرنس کے دعوے تو ہوں گے نا، تو دعوے کے اندر یہ کیا جائے گا کہ میں نے یہ کہوں گا کہ جی دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں نا، ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد دنیا ساتھ سنے۔ نہ دعوے کسی نے نہیں کیے،
دعوے کسی نے نہیں کیے، صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے. الیکشن سے پہلے لوگ دعوے نہیں کرتے؟ نہیں، یہ دعوے جو ہوتے ہیں ان کے سب جھوٹ. روٹی کپڑا اور مکان دعویٰ نہیں تھا؟ وہ تھا، وہ سارا کبھی ختم ہوا. اب ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے اور پروو کر کے دیں گے. اچھا، کوئی ہمیں غلط صاحب نے کی، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں سب لوگوں نے لیٹ سپوز مان لیا ہمارے ملک میں سارے لوگ بڑی مشکل سے کسی کی بات مانتے ہیں، یہ آپ کو بتائیے. لیکن لیٹ سپوز ہم نے بہت زیادہ پڑھ لکھ لیا، سب نے ایک دم سے بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہم، اور ہم سب نے آپ کی بات مان لی. نہیں جی، پڑھ لکھنے کی بات نہیں. 2 اور 2 4 ہے. میں تو یہ سمجھا رہا ہوں 2 اور 2 4 ہے. اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہوگا کہ 50 لاکھ آدمی کو ملازمتیں ہم نے دینی ہے اور 1 پیسہ گورنمنٹ کا خرچ نہیں کرنے دینا. اس کے اوپر کیا ہے کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ جی یہ بانڈ ہے جو آپ استعمال کریں گے. سر لوگوں کو نہ کہیں، اب آپ پرائم منسٹر ہیں، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو بھائی یہی تو کہہ رہے ہیں نا، فوراً اس کو امپلیمنٹ کرا دیں گے. کیا امپلیمنٹ؟ اب پہلا آپ کا آرڈر تھا کہ پریس کانفرنس، اس کے بعد دوسرا آرڈر آف واٹ شیل وی ڈو؟ پی ایم ایف کو بنانا. ایک کمپنی کھولی جائے جس کا نام ہو پی ایم ایف جو ہے پاکستان مانیٹری فنڈ ہوگا، جو پرائیویٹ مانیٹری فنڈ. ایک نئی کمپنی کھولیں گے آپ؟ نئی کمپنی تو آلریڈی ایگزسٹڈ ہیں. کنسورٹیم آف بینک مل جائیں گے جو کہ بانڈ کو بیچیں گے. اب آپ ایک کمپنی کھولیں گے یا جو کمپنی ہے اسے بہتر کریں گے، جو اس ایک بانڈ آپ ایشو کریں گے اسے بیچے گی. پاکستان میں جو بانڈ پہلے بھی بکتے رہے. اچھا، اب وہ بانڈ جو آپ بیچیں گے وہ کس کے عوض بیچیں گے؟ روپے کے عوض. روپے آپ دیں گے. آپ کہاں سے؟ اسٹیٹ بینک سے لیں گے؟ نہیں جی، کیوں؟ لوگوں سے لیں گے. اسٹیٹ بینک سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا. بینک کو ابھی آپ انوالو نہیں کر رہے؟ کچھ نہیں. جو بندہ جو پارٹی یہ بانڈ چھاپے گی جی، اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ نہیں، وہ پارٹی بانڈ نہیں چھاپے گی. اسٹیٹ بینک کی بانڈ چھاپے گا بھی نہیں. تو اس کے بدلے میں کیا ضمانت ملے گی اسٹیٹ بینک کو؟ یہ وہ ضمانت ملے گی کہ جو کمپنی اس کو ایکسپٹ کرتی ہے وہ ضمانت دے گی. اس کی 10 ملین کی ضمانت ہوگی ڈالرز کی. کمپنی کون سی کمپنی جو سلیکٹ ہوگی، لوئسٹ بڈ ہوگی نا. اچھا، آپ بیڈنگ کریں گے. وہ کہیں گے جی دیکھیں جو بھی لوئسٹ بڈ ہوگا وہ سلیکٹ کرے گا. وہ بانڈ بیچنے کا ہے، اس کے پاس اور کوئی پاور نہیں ہے. اچھا، وہ سارے ملک کے اندر بانڈ بیچیں گے. یہ ایسے بانڈ ہوں گے روپے کے 6 آپ کو ملیں گے. اگر آپ 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کو دیں یا انویسٹ کریں تو روپے کے 6 بانڈ. اچھا، میرے پاس آپ پرائم منسٹر ہیں، میں ایک بزنس مین ہوں جی. آپ نے بانڈ فلوٹ کیا جی، میں نے آپ سے وہ بانڈ خریدنا. ٹھیک ہے. اب آپ مجھے 1 لاکھ کا بانڈ دے رہے ہیں. نہیں، 1 لاکھ ڈیبٹ کارڈ کی شکل میں. 1 لاکھ نہیں، 6 لاکھ. 6 لاکھ کا، لیکن اس کی ڈیبٹ کارڈ ہے. ورتھ اس کے اوپر نہیں ہے. ورتھ اس کی جو ہے وہ آپ جب چیزیں خریدیں گے نا تب وہ 6 لاکھ کی وہ نہیں، وہ 1/3 آپ کو پڑے گی جو آج کل کی قیمت ہے اس سے. آپ 1 لاکھ کا کہہ رہے ہیں نا؟ نہیں جی، 1 لاکھ روپیہ آپ گورنمنٹ کو دیا. اچھا، میں نے آپ کو، آپ پرائم منسٹر ہیں میرے، مجھے دیا. میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا. آپ نے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کروایا مجھ سے، اور اس کے بدلے میں آپ نے مجھے 6 لاکھ کا ڈیبٹ کارڈ دیا. اب اس ڈیبٹ کارڈ سے مجھے تو مل گیا. آپ کو مل گیا. میں کیا کروں گا اس کارڈ سے؟ آپ کو جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز ہے نا وہ آپ نے اس بانڈ سے خریدنی ہے. 100 روپے کا بل ہے تو آپ نے 200 بانڈ دے دینے. اور اگر میں نے آپ کو 1 لاکھ زیادہ شو کر دیا کہ میرے پاس 1 لاکھ ایکسٹرا پڑا ہوا ہے تو آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے یہ 1 لاکھ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے نا. یہ ختم ہو جائے گا. ہم سے ٹیکس بھی نہیں لیں گے، ٹیکس بھی ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گئی. اور میں ٹرسٹ بھی کر لوں گا آپ کو. بالکل. کیا آپ مجھے اس کے بدلے میں 6 لاکھ دے رہے ہیں نا جی؟ آپ یہ نہیں ہے کہ کل دوں گا. نہیں، بہت بڑا ایشو ہے پاکستان. ٹرسٹ فوراً آ گیا. ٹرسٹ آ گیا. اچھا، ٹرسٹ آ گیا. آپ نے ڈیبٹ کارڈ دے دیا. اب اس 6 لاکھ سے میں کیا کروں گا؟ 6 لاکھ سے اب جتنے بھی بل ہیں پاکستان کے، بجلی کے، پانی کے، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، ایئر لائن ٹکٹس ہیں، پی آئی کے ٹکٹس ہیں، یا ریلوے ہیں، یا کچھ بھی ہے. ریلوے تو بیٹھ رہی ہے. نہیں جی، اب اٹھے گی نا. اچھا، نہیں ابھی تو بیٹھی ہے. نہیں جی، وہ اب اسی پروگرام سے اٹھے گی. اب پرائیویٹ ایئر لائنس بھی ہیں. وہ بھی ہے. وہ بھی پارٹنر بن جائے گی. بجلی کی پارٹیز بھی ہیں. وہ بھی سب پارٹنر بن جائے گی گورنمنٹ کے. گورنمنٹ آپ سوشلسٹ سسٹم چاہ رہے ہیں؟ نہ، سوشلسٹ سسٹم نہیں ہے. سب کچھ گورنمنٹ کے پاس آ گیا نا. گورنمنٹ کے پاس نہیں آیا. اچھا، گورنمنٹ نے اپنے پیسہ لے کے اتنا پیسہ آ گیا کہ 20% لوگ ایسے ہوں گے جو کہ فوراً جمپ کریں گے. کہ ان کو کیوں جمپ کریں گے کہ ایک تو ان کو روپے کے 6 بانڈ مل رہے ہیں، ان کی قیمت 1/3 ہو جی. 100 روپے کا بل انہیں آپ نے 33 روپے میں دے رہے ہیں ہر چیز. اب وہ آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو 1 مہینے کے اندر 100 لاکھ روپیہ بھی واپس ملنے والا ہے. تیسرا یہ ہے کہ روزانہ 1 بلین کے روپے کے بانڈ نکلیں گے. 1 ملین کے بانڈ نکلیں گے. انہی بانڈ سے اٹھائے جائیں گے. اچھا، کتنے % لوگ مجھ جیسے ہیں جو کم از کم خریدیں گے؟ 20%. دیکھو نا جی، میں تو یہ 20% کہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے جی. آپ سمجھتے ہیں 20% کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے؟ اس سے کہیں زیادہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف ایک ہفتے کی خبر ہے کہ 28 ٹریلین روپیہ ایک سوئس بینک نے ڈکلیئر کیا ہے پاکستانیوں کا. ڈکلیئر کیا ہے.
کہ یہ पड़ा हुआ है। 20 फैमिलीज होंगी उनका होगा। तो मैंने क्या कहा, मैंने 20 फैमिलीज कहाँ 3 करोड़ लोग, 3 करोड़ लोग कौन, 20% 3 करोड़ बनते हैं। ये देखो ना जी, 20 फैमिली क्या है, वो 1 लाख रुपए तो नहीं स्पेंड करेंगे, वो तो 1 ट्रिलियन खर्च करेंगे। उन्हें कहेंगे हमें फायदा है, वो सारा पैसा वहां से उठाएंगे, इधर लाएंगे। सबसे बड़ी चीज तो ये देने वाली चीज है, वो पाकिस्तान को मिलेगी क्या है। डॉक्टर साहब, जिस मुल्क के 70% लोग अनएजुकेटेड हों, उसके पास 20% के पास 1 लाख रुपया होगा। बहुत है। 2 तोले सोना है आपके पास, 2 तोले सोना क्या 1 लाख रुपया बनता है, ये क्या है। तो एक मिट्टी का घर है, मिट्टी के घर की कीमत भी आपको 1 लाख रुपया मिल जाएगा। क्या चीज है जो आपको 1 लाख रुपया नहीं दे सकती। अच्छा 20% 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को दे दिया गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास जनाब कितने 5 ट्रिलियन रुपया, 1 लाख रुपया जो सर्कुलेट होना था मार्केट में, वो अब गवर्नमेंट के पास चला गया। मार्केट तो बैठ गई। मार्केट कहाँ बैठी है जी, मार्केट के अंदर, मार्केट ने क्या, गवर्नमेंट ने फिर वापस मार्केट के अंदर फेंका ना। गवर्नमेंट ने वापस मार्केट के अंदर फेंका पैसा किसने फेंका, तो पैसा हो गया। नहीं जी, पैसा नहीं हो गया। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये पैसा जो मेरे पास इतना आ गया, मैं क्या करूंगा, मैं जमीन के अंदर दफन नहीं करना, बैंकों के अंदर रखना है। हर बैंक के अंदर गवर्नमेंट का भी अकाउंट होगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, एक मिनट, 60% गवर्नमेंट कहती है कि 80% मेरे से आप ले, जो प्राइवेट एयरलाइन या प्राइवेट कंपनी जो है वो सारे कहेंगे जी 80% हमसे ले लें आप लिक्विडिटी, और 20% आप डालें और उसी तरह बिजनेस करें बैंक के थ्रू। एक मिनट, ठीक है, उसी तरह बैंक करें। तो ये पैसा तो वापस गवर्नमेंट ने फेंक दिया उसके अंदर, ये वापस प्राइवेट सेक्टर में आ गया। ज्यादा हो गया ना पहले से। नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, पैसा तो वही पड़ा है, गवर्नमेंट ने प्रिंट नहीं किया। पैसा तो जेब में पड़ा हुआ है, लेकिन मैं निकाल नहीं, शक्ल में तो है। हाँ, तो मैं निकाल नहीं रहा ना, मैं निकाल नहीं रहा। अभी भी यूएसए में 90% जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। हाँ, तो ठीक है ना, तो पैसा तो है ना, तो निकल नहीं रहा ना, निकल नहीं, लेकिन पैसा तो है, लेकिन पैसा बढ़ गया ना बढ़ाने, पैसा बढ़ाने। पहले अगर $1 बिलियन डॉलर्स था, तो लेट्स से $2 बिलियन हो गया टोटल सर्कुलेशन में। ना, यही गलतफहमी है। पैसा नहीं पड़ा हुआ है जो प्रिंट, ठीक है, मेरी बात सुनिए, मुझे मेरी बात सुनिए। 1 लाख देखिए, 6 लाख में नहीं, वो 6 लाख की गलत छोड़ देना बात। आपने पैसा किया कि अपनी जेब में पैसा रखा हुआ है, अब वो पैसा आपने गवर्नमेंट को दिया, गवर्नमेंट ने वापस आपको थ्रू बैंक से आपको कहा कि बिजनेस करें। अच्छा, मैं रईस हूँगा? बिल्कुल हो गया, मैं हो गया रईस, हो गया, पैसा आ गया ना, पैसा आ गया, पैसे से आदमी रईस होता है ना। सेविंग नहीं, आप फिर वही नहीं समझ। पहले मेरी बात सुन ले, जब मैं रईस हो गया, मेरे पास पैसा आ गया, सेविंग्स में आए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए या करेंसी की सूरत में आए, पैसा मेरे पास आ गया। जब मेरे पास पैसा ज्यादा आ गया, तो पैसे आज डिवैल्यू हो गया, क्योंकि ज्यादा पैसा आ गया, प्रोडक्ट उतनी है। सप्लाई एंड डिमांड को देखे ना, देखो ना, अगर इन्फ्लेशन होगी तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं, लेट्स से आपकी इस पॉलिसी से, लेट्स सपोज आपकी इस पॉलिसी से, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरी प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, लेट्स से आपकी इस पॉलिसी से पैसा ज्यादा सप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट तो हमारे पास कोई है ही नहीं, जो है वो भी कम होती जा रही है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं, यही तो बात है, पैसा हमारा ज्यादा आ जाता है, सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? मैं तो आपको बता, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले सबसे पहले आपको ये बात बताई कि आपने अगर 1 लाख यूरो आप रिमिट करें, 1000 यूरो पाकिस्तान बैंक को दे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको 1 करोड़ की ड्यूटी माफ कर देगी सिर्फ 1 महीने के लिए। अब जितनी भी चीजें पड़ी हुई है बाहर, आप जो शॉर्टेज है पाकिस्तान में, इंडस्ट्री पाकिस्तान की बिल्कुल ही ठप हो जाएगी। वो कैसे, इनकी ड्यूटी इनकी भी खत्म हो गई ना, ये ड्यूटी बाहर भी नहीं खत्म हुई है, वो तो लॉन्ग टर्म में उसी वक्त ड्यूटी जो आपके पास आ गई, तो आपने कार खरीदे, पाकिस्तान में कार खरीदे जाएंगे, ड्यूटी नहीं लगी, ड्यूटी खत्म। गाड़ी बनाने में 1 महीना लगेगा, लाने में 1 दिन लगेगा, तो पहले कौन सी? पहले तो लाने वाली जो है ना, तो यहाँ की तो इंडस्ट्री खत्म हो गई ना, 1 दिन पहले आ गई, 30 दिन पहले आ गई। इंडस्ट्री कैसे खत्म हुई कि आप बना रहे हैं, उसके ऊपर कास्ट को बनाने के ऊपर कास्ट, ठीक है, कॉस्ट खत्म हो गई, नहीं, कास्ट 1/3 हो गई है, 1/3 हो गई, ड्यूटी खत्म हो गई। अब वही कार जो बनी पड़ी है ना, वो गवर्नमेंट कहेगी इसके ऊपर मैं ड्यूटी तो बिल्कुल नहीं। बनी पड़ी है, बहुत बड़ी पड़ी है। और बाहर कितनी है? बाहर ज्यादा है ना, लेकिन बाहर आने के लिए उसको वक्त लगेगा, उसको वक्त ना 2 दिन, महीना 2 महीने में कितना टाइम लगेगा? 2 महीने बाद 4 मिलियन गाड़ियां हर कराची के अंदर नई रजिस्टर्ड होती है, 4 मिलियन, वो पाकिस्तान के अंदर से आ रही है, बहुत कम बाहर से आ रही है, बाहर से तो ड्यूटी बड़ी पड़ रही है। यही 4 मिलियन। आपने एक रेमिटेंस की पॉलिसी बना दी इसके साथ, आप प्राइम मिनिस्टर 1 महीने के लिए 1 महीने के लिए 1 महीने के लिए। अच्छा, 1 महीने के लिए क्यों बनाई आप? इसलिए बनाई कि गवर्नमेंट को इस वक्त ज़र मुबादला चाहिए बहुत बड़ा, और वो IMF से जान छुड़ाना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इतना पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, आपकी गवर्नमेंट ओवरसीज नहीं, ओवरसीज भी नहीं है, ये हमारे अंदर पाकिस्तान के जो बैठे हैं वो भी पैसा, जितना स्मगल्ड हो रहा है माल, कितने 400-500 बिलियन का माल तो स्मगल हो रहा है, वो माल जो है अब स्मगल नहीं होगा। उनको पता है कि हमें क्यों स्मगल करें, हमारे पास तो ड्यूटी फ्री ऑप्शन आ गई है, हम क्यों नहीं इसके ऊपर काम करें।
تو وہ ڈیوٹی فری آپشن جو ہے اس کو جب مل گئی ایک مہینے کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک مہینے سے زیادہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر بہت آبجیکشن کرے گی. سی بی آر کہہ دے گی جی ہماری تو رشوت ختم ہو گئی, اگر آپ نے پورا سال چھوڑ دیا تو ہماری رشوت ختم ہو گئی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے سی بی آر کو بھی کہا کہ تم کرو کوشش, تمہیں اگر رشوت ملتی ہے تو ملے, تمہیں ملے گی نہیں رشوت, کیونکہ جتنا بھی جس نے بھی لینا ہے وہ ایک قسم کی پروموشن جو ہے وہ نوٹ لے کے بیٹھ گئے. کسی نے 10 کروڑ کا لے لیا, کسی نے 50 کروڑ کا, کسی نے 2 ارب کی ڈیوٹی فری آپشن لے لی, جیب میں رکھ لی. اب وہ مارکیٹ میں چلا جاتا ہے, مارکیٹ میں جا کے کہتا ہے کسی کو ضرورت ہے کیونکہ ایک مہینے کے بعد ختم ہو گئی یہ چیز, وہ پروفٹ کے اوپر وہ بیچتا ہے, گاڑیاں بھی لاتا ہے, ہر چیز لاتا ہے. تو ملک کے اندر تو بے شمار چیزیں آ گئی, اور اسی طرح ڈیوٹی جتنی بھی چیز پاکستان میں بن رہی ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ختم. اچھا, اب آپ پرائم منسٹر ہیں جی, آپ کا پیکج ماشاءاللہ بہت اچھا ہے جی. پاکستان اسلامی ملک ہے, آپ مسلمان ہیں, اللہ آپ کو اچھا رکھے, کامیاب رکھے. آپ کی بات سب سن رہے ہیں, سب مان رہے ہیں, پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. میڈیا کو بھی آپ کی بات سمجھ آ گئی, انڈسٹریز کو بھی آپ کی بات سمجھ آ گئی, یہ آپ کام ایکسیکیوٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کے منسٹرز بھی بڑے اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں. دنیا جو ہے آپ کو کیسے یہ کرنے دے گی؟ سنیں, جو پاور بروکرز ہیں, جن کے پاس پاور ہے, جو آئل کمپنیز ہیں, جو ڈیفنس کے یہ سارا سامان بناتے ہیں, جو امریکہ جیسے بڑے ملک کو چلاتے ہیں, جو امریکہ کی گورنمنٹ جیسے ملک کو چلاتے ہیں, امریکہ کی گورنمنٹ تک کو چلاتے ہیں, وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں ایک پاکستان ملک ہے 3rd ورلڈ کنٹری میں, ایک ایشیا میں 3rd ورلڈ ملک ہے, اور وہاں پہ ایک انوویٹو پرائم منسٹر بن گیا ہے, یہ سارا کام کر رہا ہے جس سے پاکستان کا فائدہ ہے, جو پرانے مانیٹری سسٹم کو ٹوٹلی چینج کر رہا ہے جو امریکہ نے ہی بنایا تھا, اور وہ اس کا جو فارمولا ہے وہ اس سے بہتر ہے, اور ہمارے سے کوئی کنیکٹڈ بھی نہیں ہے, ڈالر سے بھی کو بھی اس نے آؤٹ کر دیا ہے. تو وہ اور وار کے بھی اگینسٹ ہے, ٹیررزم کے بھی اگینسٹ ہے, اور پورا معاشرہ بھی اس کے ساتھ ہے, عوام بھی اس کے ساتھ ہے. تو وہ جو پاور بروکرز ہیں وہ آپ کو کیسے چلنے دیں گے؟ وہ پروپیگنڈا نہیں پھیلائیں گے, وہ آپ کے خلاف جنگ نہیں کریں گے, وہ آپ کو ایسولیٹ نہیں کریں گے دنیا سے, وہ آپ کو وہ ایسا پروپیگنڈا پھیلائیں گے کہ پاکستان کے عوام آپ کے اگینسٹ نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس ابھی تو آپ کے پاس پیسہ نہیں آیا, ابھی آپ نئے پرائم منسٹر بنے ہیں, ان کے پاس آج کے دور میں آپ زیادہ پیسہ نہیں. میری بات سب سے پہلے تو یہ جب وہ چیز دیکھیں گے نا, وہ پاگل نہیں ہے, کتنے بڑے عقل مند ہیں, کتنے نوبل پرائز ونر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس عقل ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, عقل ہے ان کے پاس. اسی بات کا آپ کو جواب ڈاکٹر صاحب, میری بات اب آپ نے کہہ دیا, میں کہتا ہوں ان کے بھوکے مر رہے ہیں لوگ. اچھا, انہیں عقل ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ عقل ہے, نہیں میری بات سن, بھوکے مر رہے ہیں اور ریسیشن ان کو کھا رہی ہے, مہنگائی ان کی بڑھ رہی ہے, وہ سب سے پہلے یہ پروگرام لیں گے. اچھا, وہ پروگرام یہ سب سے پہلے لیں گے پاکستان سے. وہ جیسے ہی انہوں نے سنا. اچھا, ایک بات کا جواب دے دیں, میں مانتا ہوں آپ کی بات, ایک بات کا جواب دے. جی, الیکٹرک کارز کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے, ٹھیک ہے, تو الیکٹرک کارز مارکیٹ میں کیوں نہیں آتی؟ آئل کمپنیز الیکٹرک کارز کو مارکیٹ میں کیوں نہیں آنے دیتے؟ اس لیے نہیں آنے دیتے کہ اگر الیکٹرک کارز مارکیٹ میں آئیں گی تو آئل کمپنیز کا ریونیو ختم ہو جائے گا. یہ کس نے کہہ دیا؟ میری انفارمیشن ہے. نہ, غلط ہے. نہیں, اس کو تو مان دیں گے. اچھا, بابا آپ میری بات سنیں, یہ پیسے والا ہے, نہیں, جو پیسے والا اگر وہ آپ کی انفارمیشن کو مان لے گا. نہیں, آپ کو مانتا ہی نہیں میں آپ کی بات, آپ کی تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ اس لیے کہ الیکٹرک کار ہی تو امریکہ کے سب ہر جگہ پر ڈیولپ کنٹری میں پچھلے 20 سال سے ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, لیکن جنرل موٹرز نے ابینڈن کر دیا الیکٹرک کار کا. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کس پاگل نے آپ کو یہ بتا دی بات؟ حضور یہ مجھے آپ بتائیں. نہیں, میری بات سنیں. پوائنٹ یہ نہیں, یہ پوائنٹ یہ ہے. میری بات سنیں. پیسے والا امیر آدمی غریب آدمی کی بات کیسے چل رہی ہے؟ ارے یار, غریب نہیں ہے, ہم امیر. میں دیکھو الیکٹرک کارڈ جو ہے نا, آپ پاکستان امریکہ میں جا کے کوئی روپے سے تو ڈالر سے تو کوئی چیز خرید نہیں سکتے سوائے کریڈٹ کارڈ کے. کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کیوں نے کر دیا؟ ہر کریڈٹ کارڈ کے اوپر چیز ملے گی آپ کو. وہ $20 کا نوٹ دیکھتے ہیں نا تو 50 دفعہ ایسے اسے کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم کریڈٹ چارج. آپ نے کس کو کہہ دیا کہ یہ تو ٹیکنالوجی ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہونی چاہیے اور ہے.
یہ کسی پاگل نے آپ کو صلاح نہیں دی؟ سر میں یہ پاگل والی بات نہیں کر رہا. ہاں میں صلاح دی آپ؟ نہیں صلاح نہیں دی, یہ میری اپنی ریسرچ ہے, یہ غلط, یہ میری اپنی ریڈنگ ہے. میں آپ کو امریکہ میں آج آپ ای میل نہیں میرے پاس ای میل بھیج دیں ایک زمانے میں اسی بات کو جاری رکھتے ہیں الیکٹرک کارز والی, یہ مجھے کہاں سے پتا چلا, یہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں. نہ ایک زمانے میں $100 نہیں, ایک زمانے میں زمانے کو چھوڑے نا, نہیں $100 کی چیز آپ کریڈٹ کارڈ کے بغیر خرید نہیں سکتے. ٹھیک ہے صحیح, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن 1940s میں لاس اینجلس میں سر بڑی ایک سیکنڈ کی بات ہے یار, یہ دیکھو نا اس میں ٹائم ہمارے پاس کم ہوتا ہے. لوگ آپ پرائم منسٹر ہیں نا, میں اس سے آگے چلوں گا. 1940s میں امریکہ میں ریلوے اسٹیشن تھے لاس اینجلس میں, تو کیا کیا تیل کی کمپنیوں نے, انہوں نے سارے ریلوے اسٹیشن اور گاڑیاں, ٹرین کی گاڑیاں خرید لیں اور پھر انہوں نے ابینڈن کر دیا اور ان کی جگہ روڈز بنا دیے تاکہ لوگ گاڑیاں استعمال کریں, تاکہ لوگ فیول استعمال کریں, تاکہ انہیں ریونیو آئے, پیسہ ہے نا ان کے پاس. تو اب پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے. سر اس کا چھوٹا سا جواب دیں پھر اس سے آگے. میں آپ کی پاکستان کے پرائم منسٹر, میں ارے خدا کے بندے پہ آ رہا ہوں. نہیں میری بات سن, 1940 میں پاپولیشن کیا تھی, ریلوے کام نہیں کر سکتی ہے, بینڈر نہیں کسی نے کیا, ابھی بھی ریلوے چل رہی ہے. اس کے اوپر روڈز اتنی بنانی پڑی ان کو کہ اس کے اوپر روڈز کے لیے کہ ٹرانسپورٹ کے لیے خالی یہ ٹرین تو چل نہیں سکتی. ان کے پاس اتنے ملین کی 300 ملین تو اس کی پاپولیشن ہے. نہیں بات کچھ اور ہو رہی ہے, بات کچھ اور نہیں ہے. اس کا جو ہے نا کہ پیسے والا باہر بیٹھا ہوا پاکستان میں نہیں ہے. ارے وہ ایک پروگریسو پرائم منسٹر ہیں آپ, ماشاءاللہ, بہت دیکھو نا غلط, بہت فائدے مند باتیں کر رہے ہیں آپ غلط پاکستان کے لیے. نہیں غلط چیز, وہ آپ کو کیسے کامیاب ہونے دے گا, یہ بات ان کی اپنا یہ پروگرام ہے, اپنا فائدہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ فائدہ ان کا اپنا ہے. اس کے اندر ایک ملک جو گرا پڑا ہے, بالکل گرا پڑا زمین کے, وہ اگر ایک مہینے کے بعد ادھر آ جاتا ہے, اور جو لوگ وار سے پیسہ کما رہے ہیں انہیں بھی فائدہ ہے. وار کو تو بیڑا گھر کھو رہا, کما نہیں رہا, کوئی ٹینک نہیں بناتا, نہیں وہ ٹینک جہاز کوئی بناتا ہے, ان کی اپنی بیڑا گھر کھو رہی ہے. وہ جو ان کا ٹینک بنا رہے ہیں, میں بتاتا ہوں, چاہتا ہے وار ہوتا ہے کہ وہ ٹینک بیچے. ارے یار یہ تو سمجھ نہیں آتی, امریکہ کے اندر کوئی پرائیویٹائزیشن کے بغیر کوئی کام, ٹینک ایک بلٹ بھی پرائیویٹ کمپنی بناتی ہے, گورنمنٹ نہیں بناتی. مجھے پتا. اچھا اگر بناتی ہے تو وہ پرائیویٹ کمپنی سے, وہی تو لوگ گورنمنٹ چلاتے ہیں, اتنے پاورفل ہیں وہ کیا ہے, اس کے اوپر ٹیکس ملتا ہے, اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر گورنمنٹ چلتی ہے. اب یہی جو کمپنیز ہے, گورنمنٹ کہے گی میں وار کیوں کروں, میں ان سے کیوں چیز خریدوں, میرا تو بیڑا 8 بلین پر منتھ. وہ کیا کھلوائیں گے جو پیسے والے لوگ ہیں؟ پیسے والے لوگ نہیں ہیں, اب گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا ہے, اب ان کے پاس پیسہ نہیں رہا, سارا پیسہ تو گورنمنٹ کے پاس آ گیا ہے. ہر دیکھو نا جتنے اگر 20% لوگ, میں آپ کو پھر بتاؤں, سوشلزم تو نہیں ہے نا, نہیں سوشلزم نہیں ہے, کیپٹلزم ہے نا, کیپٹلزم ختم ہو گیا ہے. ابھی تو ہے نا, نہیں یہ ختم ہو جائے گا نا اس کے اندر, لیکن ابھی تو آج تو ہے. تو آج کی بات نہیں, میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ سسٹم آئے گا. پرائم منسٹر بن گیا نا, آج کے مطلب کہ میں اس وقت ایسے کر دوں گا, جادو کی چھڑی تو نہیں نا کہ اسی وقت ہو جائے گا. آپ ایک مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پرائم منسٹر بنے, لیٹس پٹ اٹ دس. وہ ہو گیا یار, کیپٹلزم سوشلسٹ سسٹم کو مارو گولی, یہ انسینٹو بیسڈ سسٹم ہے, اسلامک سسٹم ہے, یہی آنے والا ہے. اس کے بغیر سسٹم ہے, انٹرسٹ فری سسٹم ہے, بالکل. اچھا اب جیسے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس آیا, انہوں نے گورنمنٹ ایک دے دیا, بینکوں کو کہا دیا کہ جی آپ پیسہ لیں, میرے پاس 80% ہے. اچھا, اور آپ جو سود سے کھا رہے ہیں ساری زندگی کی روزی لگا کے, اس سے زیادہ پیسہ ملے گا ان کو. یہ جو گورنمنٹ آپ کر رہی ہے نا, آپ کہتی ہے کہ میں بغیر سود کے آپ کو 80% دے رہی ہوں, آپ 20% لائیں اور انڈسٹری بنائیں, اور ہر چیز آپ کو میں برو کاسٹ پرووائڈ کر رہی ہوں, آپ کا فائدہ سود سے زیادہ ہے. اچھا, اور آپ کے منسٹرز کس ٹائپ کے ہوں گے؟ منسٹر جو ہیں گے وہ اپنے کنسٹیچوئنسی میں ہوں گے, وہ اسلام آباد میں انہیں آنا منع ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہاں کام کریں, یہاں تو اسلام آباد میں کیا کریں گے؟ وہ آپ سے فون پہ بات کریں گے؟ وہ بالکل فون پہ بات, میٹنگز نہیں ہوں گی, نہیں میٹنگ کی کوئی میٹنگ نہیں ہوگی, میٹنگ جو ہوگی وہ ٹیلی فون کے اوپر. جس نے امریکہ جانا ہوگا کسی سے ملنے, وہ اپنے گاؤں سے جائے گا. بالکل گاؤں سے کیا, ایئرپورٹ سے جائے گا, اپنے کام سے جانا ہے, اسلام آباد سے نہیں. مطلب وہ ویسے اپنے کام کے لیے آئے تو آئے, لیکن یہ کوئی وہاں ایسے جیسے ہوتا ہے نا, یہ سیشنز ہوتے ہیں, بیڑا غرق کرتے ہیں قوم کا, پیسہ کھاتے ہیں. اور منسٹر آپ کے بھی 80-90 ہوں گے؟ نہیں 80 میں ہر دیکھو نا جی, ہر کانسٹیچوئنسی میں جو ایم پی ہے, ایم این اے, وہ اس کا منسٹر ہوگا, اور وہاں پر وہ کام کرے گا, اور 1 سال کے بعد اس کا دوبارہ الیکشن ہوئے گا. اگر لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے تو نکال دیں گے. آپ کے انٹرنل الیکشن ہوگا پارٹی کے اندر؟ نہیں, وہ تو ان کا اپنا الیکشن ہوگا. اچھا. کہ کوئی بھی آدمی, پارٹی کا کوئی آدمی کھڑا ہو سکتا ہے, اس کے خلاف کس نے کام نہیں اچھا کیا, 1 سال کے بعد ختم. نہیں, وہ تو الیکشن تو 5 سال بعد نہ یہ الیکشن جو ہوگی منسٹر کے, ان کے, وہ وہاں پر یہ ایک نئی پالیسی بنائی ہے اسی کے اندر. 5 سال کے بعد تو ٹھیک ہے جی, 5 سال آئے گا دیکھا جائے گا. یہ ہر سال ان کا الیکشن, انٹرنل الیکشن کرائیں گے نا کانسٹیٹیوشن کے اندر, کیا کہ بھائی اس نے کام کیا ٹھیک, اگر کام ٹھیک کیا تو ووٹ اس کو دیں گے نہیں. اور اگر اچھا انسان ہار گیا تو اچھے انسان بھی ہارتے ہیں.
نہیں تو آج تو کریں نا ہم دیکھو وہ پھر آ جائے گا غلط ہو جاتا ہے, غلط انفارمیشن ملتی ہے لوگوں کو, بڑے اچھے لوگ ہٹتے ہیں جی پھر آ جائے کتنی دیر وہ چلے گا؟ تو غلط جو چل نہیں سکتے. یہ منسٹر ہمارے کیا ہوں گے؟ ہمارے 2-4 منسٹر ہوں گے جو کہ منسٹر بھی نہیں بہت سارے پریزیڈنٹس آف یو ایس اے الیکشن جیت کے آئے ہیں جس کے آپ خلاف ہیں, جارج ڈبلیو بش کے آپ خلاف ہیں. دیکھو نا جی اچھے انسان ہیں, برے انسان تھے وہ سارے, اس کو چھوڑو یار, الیکشن جیتا نا انہوں نے. نہیں یار میری بات سنو, وہ غلط کام نہ کرو ٹھیک ہے. نہیں وہ ایک ایسی چیز کو لاؤ نا جو اس کے ساتھ ریلیونٹ نہیں ہے. ریلیونٹ تو یہ ہے کہ چیز کہ ہم نے, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ نے منسٹرز بنائے جو آپ جنہیں ہر سال الیکشن کرا کے ٹیسٹ کریں گے کہ یہ کام کر رہا یا نہیں کر رہا, اور چھوٹی کابینہ ہوگی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں. کابینہ تو ہوگی نہیں, یہ جو ہمارے پیسے بیٹھے ہوئے ہیں نا بیوروکریٹ چلائیں گے. اچھا یہ نہیں کوئی منسٹر نہیں ہوگا اب. اچھا, اور بیوروکریٹس وہی ہوں گے جو ابھی ہیں, ٹھیک ہو جائیں گے نا اوور نائٹ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ ان کو پتا ہوگی تنخواہ بھی بڑھ گئی, مہنگائی بھی ختم ہو گئی, اور جو رشوت کرے گا اس کی موت ہے. اچھا, وہ اس کی سزا موت ہوگی. تو آپ کلچر کو ایک دم سے کیسے بدلیں گے؟ بدلے کو ہم نے بدلا ہی نہیں ہے کچھ نہیں. ہم نے کہا ایک دم سے لوگ اچھے کیسے بن جائیں گے؟ ان کو پیسہ کیوں کرتے ہیں, کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ یہ کام کرتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ غریب بھی تھے اور آہستہ آہستہ وہ امیر لوگ نہیں کرپٹ ہوتے. وہ پہلے غریب ہی تھی وہ. سر ایسے بھی تو خاندان ہیں جو ہمیشہ سے امیر ہے, جو کرپٹ ہیں اور کرپٹ ہیں, لیکن پھر اس کے بعد ان کو سزا ملے گی. کیا ہے ان کی سزا؟ یہی ہوگی موت. اتنی شدید. ہاں, چائنا میں یہی ہوا ہے نا. کیوں کرپشن ختم ہو گئی؟ کرپشن اسی طرح ختم ہوگا. تو آپ لا بھی بدل دیں گے؟ بالکل لا بدلے گا, کیوں نہ بدلے گا. مجھے آپ یہ بتائیں آپ کون سا سسٹم چلائیں گے؟ برٹش سسٹم کوئی برٹش کوئی نہیں سسٹم, یہ اسلامک سسٹم ہوگا.